بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، لہذا لوگ اسے معلوم کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور چونکہ گھریلو معاملات میں بچی کا معاملہ ہوتا ہے یا سسرال کا معاملہ ہوتا ہے تو اور بھی کچھ ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے معاملات عام طور پر لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہوتے ہیں۔ شاذ و نادر ہے کہ اس طرح کے معاملات بیان ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق ہے کہ اگر کسی بچی کی شادی ہوئی ہے کسی ایسے شخص سے کہ جو نامرد ہے، تو اب بیوی کی کیا ذمہ داری، بیوی کیا کرے؟ بیوی کی کیا ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ گزارنا چاہے تو گزار سکتی ہے، لیکن اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنے ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے کہ جو نامرد ہو۔ اب اس میں زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے خصوصیت سے ہندوستان پاکستان کے ماحول میں کہ اگر فرض کیجئے شوہر کو یہ بیماری لاحق ہے تو وہ ضرور یہ چاہے گا کہ بیماری لوگوں تک نہ پہنچے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کس پرابلم میں مبتلا ہوں، لہذا وہ اپنی بیوی کو بھی یا تو سمجھائے گا، بجھائے گا، یا مارے گا، پیٹے گا، جو کچھ بھی کرے گا، لیکن اگر فرض کریں کہ وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے بچانا بھی چاہتا ہے مگر عورت اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی، تو چونکہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس لیے یہ طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ رواج نہیں پایا جاتا کہ شادی کے وقت لڑکی یا لڑکی والے لڑکے یا لڑکے والوں سے کہیں کہ لڑکی کو بھی طلاق کا حق دیا جائے۔ شادی کے وقت جب نکاح پڑھا جا رہا ہے تو یہ حق لیا جا سکتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج نہیں ہے، تو اب طلاق کا حق فقط شوہر کے پاس ہوگا۔ اگر شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو اور بیوی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہو تو اب بیوی کے پاس کوئی اور راستہ بچتا ہے یا نہیں؟ کیا کرے بیوی؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک اور راستہ اسلام نے رکھا ہے جس کو کہتے ہیں نکاح کو فسخ کر دینا۔ ایک طریقہ علیحدگی کا یہ ہے کہ شوہر طلاق دے دے، مگر شوہر اگر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیوی کے لیے اسلام نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے کہ نکاح کو فسخ کر دے، مگر نکاح کو فسخ کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ مجتہد یا مجتہد کے وکیل کے پاس جا کر اپنا معاملہ پیش کرے کہ شوہر کو یہ بیماری لاحق ہے اور میں اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی۔ مجتہد یا مجتہد کا وکیل فوراً اس کی بات سننے کے بعد فسخ کرنے کا اختیار لڑکی کو نہیں دے گا، بلکہ لڑکی سے یہ کہے گا کہ لڑکے کو بلا کر 1 سال کا وقت دیا جائے گا، 1 سال کے دوران میں اگر یہ اپنا علاج کرانے کے قابل ہو گیا تو ایسی صورت میں نکاح فسخ کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور اگر فرض کیجئے کہ 1 سال تک علاج کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ملتا ہے۔ اب اگر لڑکی یا لڑکی کے گھر والے یہ کہیں کہ 1 سال کیا، ہم تو 2 سال تک انتظار کرتے رہے اور 2 سال تک یہ لڑکا علاج بھی کراتا رہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب مزید 1 سال دینے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو، اس وقت گفتگو ہو رہی شرعی مسائل کی، تو شرعی مسائل کے حوالے سے مجتہد یا اس کے وکیل کے پاس لے جانے کے بعد سال کا پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنا بھی ٹائم آپ نے لڑکے یا لڑکے کے گھر والوں کو دیا ہے وہ ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا، اصل میں ٹائم شروع ہوگا مجتہد یا مجتہد کے وکیل کے پاس معاملہ لے جانے کے بعد، تو وہاں سے 1 سال کا وقت شروع ہوگا، چاہے لڑکی والوں کو معلوم بھی ہو کہ علاج نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور 1 سال کے بعد لڑکی کو یہ اختیار مل جائے گا کہ نکاح فسخ کر دے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد لڑکی نکاح کو فوراً فسخ کر دے، اس لیے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد یعنی 1 سال مکمل ہو جانے کے بعد جو 1 سال کا ٹائم پیریڈ مجتہد یا اس کے وکیل نے دیا تھا وہ گزر جانے کے بعد اگر 1 ہفتہ بھی لڑکی نے ڈیلے کر دیا نکاح فسخ کرنے میں
کسی طرح سے مثلا لڑکے نے یا لڑکے والوں نے سمجھا بجھا دیا، ایک ہفتہ بھی، بلکہ ایک ہفتہ تو کیا ایک دن بھی اگر تاخیر کر دی اور نکاح کو فسخ نہیں کیا، تو جو لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ملا تھا 1 سال کے بعد، وہ اختیار بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا جیسے ہی 1 سال مکمل ہوتا ہے فوراً ہی نکاح کو فسخ کر دے تو یہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے اور دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ مجتہد یا مجتہد کا وکیل اگر ان کو بلائے بھی تو وہ آئیں گے ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیں گے ان کو 1 سال تک۔ 1 سال تک مجتہد کا وکیل ان کو بلاتا رہے مگر ان کو جواب ہی نہیں دیں گے وہ، اس لیے کہ وہ اپنی کمزوری کو سمجھ رہے ہیں اور وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، مجتہد یا اس کا وکیل فقط ان کو اطلاع کرے گا کہ آپ آ کر یہاں پر اپنے معاملے کو ڈسکس کریں، پھر وہ آئے یا نہ آئے، جیسے ہی مجتہد کے وکیل کو جا کر بتایا گیا ہے وہاں سے 1 سال شروع ہو جائے گا۔ اب چاہے لڑکا یا لڑکے کے گھر والے ان میں سے کوئی بھی نہ آئے، ویسے تو لڑکے کے گھر والوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن اگر لڑکا نہ بھی آئے تب بھی 1 سال کے بعد فسخ کرنے کا اختیار لڑکی کو مل جائے گا۔ لہذا اگر ایسی بیماری میں شوہر مبتلا ہے تب بھی مجتہد کے وکیل کے پاس معاملہ لے جانے کے بعد کم از کم 1 سال تو انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے علیحدگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔